أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، ساری مخلوق پر اللہ ہی کو حاکمیت، فضیلت، ربوبیت حاصل ہے۔ اسی طرح سارے نبیوں کی جماعت میں سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار وہ رسول عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ سب نبیوں کا درجہ ایک ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اور رتبے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام اور رتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک بھی سب اللہ ہی کی کتاب ہے، جتنی بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک کو جو مقام حاصل ہے وہ اور کتابوں کو حاصل نہیں ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہونا اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہونا۔ اور کتابیں بھی ہدایت کے لیے اتاری گئی، لیکن ان کا زمانہ محدود تھا، وقت محدود تھا، لیکن قرآن کا زمانہ قیامت تک اور علاقہ پورا عالم سب کے لیے ہدایت کی کتاب۔ تو تمام کتابوں پر قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے، اور قرآن پاک میں بھی تمام صورتوں پر سورہ یاسین کو فضیلت حاصل ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی، فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ بقرہ کا آخر، بعض صورتوں کو بعضوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں مبارک ہے، افضل ہے۔ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام راتوں میں شب قدر کی رات۔ قرآن میں بھی سورہ قدر کے نام سے ایک سورت اللہ نے اتاری ہے، جس میں اسی رات کا تذکرہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ کسی کو عبادت کی توفیق ملے، اس کے مقابلے میں ایک رات شب قدر کی مل جائے تو یہ ایک رات اس 1000 مہینے سے افضل ہے۔ بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ایک رات آتی ہے مزدلفہ کی، جو شب قدر سے بھی افضل ہے، لیکن وہ حج میں جو جاتا ہے اس کے لیے باقی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں تو تمام راتوں میں افضل شب قدر کی رات ہے۔ تمام دنوں میں افضل جو ہے جمعہ کا دن ہے نا، اگر کچھ ہاں تو کرن جمعہ کا دن۔ تمام مساجد میں حرمین شریفین، مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے، اور مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اس کو دونوں کو ملا کے حرمین شریفین کے۔ پوری دنیا کی تمام مساجد میں 1 نمبر کا درجہ مسجد حرام کا ہے، اور دوسرے نمبر کا مسجد نبوی کا، پھر بیت المقدس، مسجد قباء، الافضل فالافضل۔ اسی طریقے سے اعمال میں سب سے اونچا درجہ حدیث کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی، نبی کے ارشادات کے مطابق کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک وقت پر نماز کا پڑھنا ہے۔ تو اعمال کا سرتاج نماز ہے۔ پانی دیکھیں گے تو زمزم کا پانی سارے پانی میں فضیلت رکھتا ہے، زمزم، آب زمزم ہے نا، اور پتھروں میں حجر اسود، بہت سارے پتھر ہیں، یاقوت ہے، زبرجد ہے، زمرد ہے، سنگ مرمر ہے، گرینائٹ ہے، لیکن سب میں افضل تقدس کے بھی اعتبار سے جنت سے اتارا گیا کیا ہے؟ حجر اسود۔ ساری امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور سب سے جیسے سردار انبیاء سارے نبیوں پر ممتاز ہیں، فضیلت کے اعتبار سے فائق ہیں، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، ایسی اس امت کو بھی آپ کے صدقے میں امام الامم، سارے امتوں کی سردار۔ اب کیوں بنائی گئی؟ کہ سارے اعمال کے سردار، دعوت کی ذمہ داری اس کو دی گئی،
تو اعمال میں بھی بڑا عمل جو ہے وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے سارا دین زندہ ہوتا ہے، سارے فرائض زندہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پہلے پرانے ساتھی فضائل گشت میں یہ بولتے تھے، اب نہیں بولتے، کچھ باتیں پہلے کے ساتھ چلی گئی پہلوں کے ساتھ. وہ کہتے تھے گشت کا عمل اگرچہ سنت ہے، گشت کا عمل کیا ہے؟ اگرچہ سنت ہے. جیسے بعض سنتیں ایسی ہیں کہ سنت ہے لیکن ایسی اہم سنت ہے کہ فرماتے تھے کہ اس سے فرائض زندہ ہوں گے. گشت کا عمل سنت بولتے ہیں نا، سارے نبیوں کی سنت ہے. ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ سارے نبیوں کی سنت ہے. بلکہ مولانا عمر صاحب پالن پوری کبھی کبھی بولتے تھے مہا سنت ہے. کیا کہتے تھے؟ مہا کا مطلب بڑی سنت. سارے